سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیات نازل ہوئیں سورہ علق کی۔ پھر کچھ دیر کے لیے سلسلہ وحی رک گیا، پھر دوسری وحی نازل ہوئی، اور دوسری وحی کے جو الفاظ ہیں ان میں رب کریم علیہ السلام نے اپنے حبیب کو بڑے محبت برے انداز سے خطاب کیا ہے۔ جب پہلی وحی اتری تھی تو سرکار کریم علیہ السلام گھر آئے اور آ کر کہا مجھے چادر اوڑھا دو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے الفاظ استعمال کے زملونی، تو حضور کو چادر اوڑھا دی گئی۔ اب دوسری وحی حضور نے جو چادر لپیٹی ہوئی اسی کیفیت کے ساتھ اس میں خطاب ہو رہا ہے، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، اٹھیے اور ڈرائیے۔ پہلی وحی میں حکم تھا پڑھیے، دوسری وحی میں حکم ہوا ڈرائیے۔ تو ڈرانا سنت انبیاء ہے، یہ میرے رب کا حکم تھا تو حضور نے عذاب سے ڈرایا، لہٰذا عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے اور ڈرانا بھی چاہیے۔ پھر حکم ہوا اعلانیہ تبلیغ کیجئے، سرکار کریم علیہ السلام نے اعلانیہ تبلیغ کی۔ اب کفار کی طرف سے ہر قسم کا حربہ آزمایا گیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو روکنے کا۔ ظاہری سہاروں میں حضور کا سب سے بڑا سہارا جناب ابو طالب تھے۔ یہ کفار اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے اور آ کر کہا اپنے بھتیجے کو روکیے، یہ ہماری دیویوں کو، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے ان لوگوں کو ٹال دیا، واپس بھیج دیا۔ پھر آئے، اب لہجہ سخت تھا، جناب ابو طالب کو دھمکیاں بھی دیں اور کہا کہ اگر تم روک نہ پائے تو پھر لڑائی ہوگی، ہمارا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب ابو طالب اب بڑے بڑے سردار تھے، ان کا سامنا تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضور کو بلایا، بلا کر کہا بھتیجے، مجھ پر اور اپنی جان پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ جب شفیق چچا نے اس طرح کا جواب دیا تو سرکار ملول ہو گئے، کہنے لگے چچا جان، یہ سردار سارے میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، پھر بھی میں حق کے پیغام سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اپنا کام جاری رکھوں گا، چاہے اس کام کو کرتے کرتے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ یہ بات کہتے ہوئے حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے، کیونکہ وہ چچا جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، آج ان کا بھی معذرت خواہانہ انداز تھا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار جب جانے لگے تو بھتیجے کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی۔ جناب ابو طالب نے کہا بات سنو محمد، جو تمہارا جی چاہے تم وہی کہنا، میں تیرے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تبلیغ پھر جاری ہے۔ تیسری بار پھر سردار آئے۔ ولید کا ایک بیٹا تھا بڑا خوبصورت، اس کا نام تھا عمارہ، دکھنے میں بڑا خوبصورت، بڑا باصلاحیت تھا۔ اس کو ساتھ لے آئے، کہنے لگے ابو طالب ایسا کر، تو اپنے بھتیجے کی بجائے اس کو اپنا بیٹا بنا لے، یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا باصلاحیت ہے، یہ زندگی بھر تیرا وفادار رہے گا، تیرا بیٹا بن کر رہے گا، یہ لے لے
اور اس کے بدلے میں محمد ہمارے حوالے کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو طالب کہنے لگے مت ماری گئی تمہاری، میں اپنا حسین و جمیل پیارا بھتیجا تمہیں دوں کہ تم قتل کرو اور تمہارا لڑکا لے کر میں اس کی پرورش کروں؟ ایسا گھاٹے کا سودا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا ایسا کوئی کرے۔ سرکار کریم علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ یہاں بڑے بڑے یہ کہہ گئے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں ذات پر نہیں نام پر، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اب کفار نے ایک اور حربہ کیا، کہنے لگے کہ حج کا موسم آ گیا ہے، حج پر لوگ آئیں گے، حجاج دور دور سے قافلے آئیں گے، تو ایسا نہ ہو حاجی جب آئیں حضور کے بارے میں کہا یہ ان کو بھی تبلیغ کرے، ان کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے، تو اس کے لیے کوئی منظم پروگرام ہونا چاہیے، حاجیوں کو اس کے خلاف کیا جائے، متنفر کیا جائے۔ اب ولید بن مغیرہ کے گھر پر اکٹھ ہوا، سارے سردار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کفار وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ ایجنڈا کیا تھا کہ حاجیوں میں حضور کی تبلیغ کو روکنا ہے۔ اس سے پہلے ان کا طریقہ یہ تھا مشرکین کا کہ جو بھی باہر سے آتا اس کو حضور کے خلاف کرتے، کبھی یہ کہتے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ دیوانہ ہے، کسی کو کہتے یہ کاہن ہے، کسی کو کہتے یہ جادوگر ہے، کسی کو کہتے کہ اس پر جادو ہوا ہے یا سیف زدہ معاذ اللہ۔ اب ولید بن مغیرہ نے جب مجلس بلائی تو اس میں کہا کبھی دیکھو تم کوئی کاہن کہتے، کوئی شاعر کہتے، کوئی کچھ کہتے، کوئی کچھ کہتے ہو، تو بات ایک ہونی چاہیے، سب مل کر ایک ہی بات کہیں تاکہ بات میں وزن ہو۔ کیا کہا جائے؟ ایک نگاہ ایسا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ ولید کہنے لگا یار تمہاری مت ماری گئی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ محمد کی باتیں عقل سے بھی اوپر ہوتی ہیں، تم کیسے اس کو دیوانہ کہو گے؟ تمہاری یہ بات کوئی مانے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے مشورہ دیا پھر ایسا کرتے ہیں ہم اس کو شاعر کہتے ہیں۔ اچھا شاعر، ہمارے ہاں شاعروں کا ایک مقام ہوتا ہے، شاعر بڑی بہت کمال کی بات کہتے ہیں اپنی شاعری میں، لیکن اس دور میں کسی ایسی ہستی کو شاعر کہنا جو نبی ہونے کا دعوے دار ہو، یہ اس کی مذمت اس لیے تھا کہ شاعر اپنی شاعری میں جھوٹی بات کہہ جاتے ہیں، اور وہ واقعہ جو نہ بھی ہو اس کو شاعری کے ڈھنگ میں سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور کو شاعر کہہ کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ رب کا پیغام نہیں دے رہے، ان کی باتوں میں، ان کے کلام میں جو تمہیں تاثیر لگ رہی ہے یہ شاعری کی وجہ سے ہے، حقیقتاً ان کی طرف کوئی رب کا کلام نہیں اترتا۔ تو جب شاعر کہا گیا تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ یہ بات بھی لوگ نہیں قبول کریں گے، کیونکہ ہم شاعری کی ساری اصناف کو جانتے ہیں، جو کلام محمد کا ہوتا ہے شاعری اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی توجہ سے سننے والی باتیں یہ۔ پھر ایک نے مشورہ دیا چلو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ ولید کہنے لگا کہا جادوگروں کی جادوگری اور کہاں محمد کی باتیں۔ کسی نے کہا کاہن کہہ دیتے ہیں۔ کاہن کیا ہوتا ہے؟ یہ جس کو ہم نجومی کہتے ہیں۔ اب نجومیوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ گول مول سی بات کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے نجومیوں کے دعوے سنیں گے، جی دعویٰ کر دیا 2000 فلاں میں ایسے ہوگا ویسے ہوگا اور اس طرح کر کے اس طرح ہوگا، تو ان کی بات میں نہ کوئی جھول آپ کو پہلے ہی نظر آ جائے گا، جھول، گول مول سی بات کریں گے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو کہیں میں نے ساتھ یہ بھی تو کہا تھا۔ اب جب ولید کو کہا گیا کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے، وہ کہنے لگا کہاں کاہنوں کی گول مول باتیں اور کہاں محمد کی سیدھی دل پر اترنے والی صاف باتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے لگے، کہنے لگے پھر کیا کہیں؟ ولید کہنے لگا جادوگر کہنا سچ تو نہیں ہے، جو بھی کہیں گے ہے تو جھوٹ ہی، لیکن جادوگر کہنے سے ہمارا معاملہ کچھ نہ کچھ چل سکتا ہے، تو جادوگر ہی کہہ دیتے ہیں، یہی آئیڈیا مجھے مناسب لگ رہا ہے۔ اب سارے سردار متفق ہو گئے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے
ہم سب ان کو کہیں گے بھئی یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، سب کہیں گے جادوگر ہے، اس سے بچو، یہ اپنا جادو کر کے ماؤں بہنوں سے، والدین سے، گھر بار سے علیحدہ کروا دیتا ہے، جدائیاں ڈلوا دیتا ہے، بہت بڑا جادوگر، معاذ اللہ۔ اب بڑا زبردست پروپیگنڈا شروع ہو گیا، حضور کو جادوگر کہا جانے لگا۔ اب ویسے حاجی شاید متوجہ نہ ہوتے، لیکن دیکھا سارے سردار ایک شخص کو، ایک ہاشمی کو جادوگر کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح جادوگر ہے کیسا۔ جس کو یہ سب جادوگر کہہ رہے ہیں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیسا ہے وہ جادوگر، سارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ حضور کے پاس آتے، اب حضور کے پاس جو آتا، آ کر حضور کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ پڑھ لیں مل کر۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے صورت شالہ پیش نظر روے وقت نزا تے روز حشر وچ، قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملکا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جالڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو سازش کی تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ حاجیوں کو کہا تھا یہ جادوگر ہے جادوگر ہے، وہ اسی چکر میں آج دیکھیں کیسا جادوگر ہے، ہم نے بھی بڑے بڑے جادوگر دیکھے، یہ قریشیوں کا ہاشمیوں کا کون سا جادوگر ہے؟ لیکن جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جب زلف مصطفیٰ کو دیکھا، اور جب سرکار کریم علیہ السلام کا کلام سن کر حضور کے دیوانے ہو گئے۔ اب کثیر تعداد میں حاجی مسلمان ہو گئے، اور یہاں سے بہت سارے لوگ مسلمان بن کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ جس اسلام کو مکہ شریف میں روک رہے تھے وہ دور دراز کے شہروں تک پھیل گیا۔ ایسی بڑی تدبیریں ان کی الٹی ہوئی ہیں۔ ایک دوست قبیلہ ہے، اور دوست قبیلے کی خصوصیت یہ تھی وہ بڑے بلا کے شاعر تھے، بڑے فصیح اللسان تھے۔ اس کے سردار کو بلایا گیا، طفیل نام تھا، طفیل بن عمر یا عمر، اس کو بلایا گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق اس کو بھی متنفر کیا گیا، جادوگر ہے، اس کا کلام نہیں سننا۔ وہ کانوں میں روئی ٹھونس کر حرم کے قریب سے گزرتا تھا تاکہ جادوگر کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، معاذ اللہ۔ ایک دن گزر رہا تھا، میرے آقا حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور نماز پڑھ رہے تھے اور حضور تلاوت کر رہے تھے۔ دل میں خیال آیا سنو تو صحیح یہ کیسا ان کا جادو ہے، کیسا ان کا کلام ہے۔ ایک کان سے روئی کو نکالا،
میرے آقا کی تلاوت سنی. حضور پڑھ رہے تھے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اللہ. حضور کا کلام سنا, جلدی سے دوسرے کان سے بھی روئی نکال لی. تلاوت سنتا رہا, سارا کفر آنکھوں سے آنسو بن کے چھلک گیا. حضور کی نماز مکمل ہوئی, قدموں میں گرا اور مسلمان ہو گیا. اب یہ بڑے پریشان, کیا کیا جائے؟ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تبلیغ تو پھیلتی جا رہی ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو براہ راست حضور پر ظلم کرنا شروع کر دیا گیا. اللہ اکبر. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط آیا, ایک چادر لے کر حضور کی گردن میں ڈال کر زور سے کھینچنا شروع کر دیا. حضور حالت قیام میں ہیں, قیام کی حالت میں کھڑے, اتنی زور سے کھینچا کہ سرکار کریم علیہ السلام کا سانس رکنے لگ گیا. حضور علیہ السلام نیچے گرے اور زانوں مبارک زمین کے ساتھ لگ گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, بھاگ کر آگے آئے, دھکا دے کر عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے کیا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے چادر مبارک کو ہٹایا اور کہا تم ایک ہستی کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہی جرم ہے ان کا. یہ جرم کا بازار گرم رہا. ایک دن ایسا بھی ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کی سب سے نفیس ذات, کائنات کی سب سے حسین ذات, وہ ذات جب ولادت ہوئی تب بھی بدن پر کوئی نجاست نہیں تھی. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, ابو جہل دور سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق نازیبہ باتیں کہتا ہے, اور پھر کہتا ہے کل فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوئے تھے, اونٹوں کی اوجریاں وہاں پڑی ہیں, کوئی جائے اور اوجری اٹھا کر محمد کے اوپر رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی عقبہ بن ابی معیط جاتا ہے, اوجری اٹھا کر لاتا ہے. سرکار کریم علیہ السلام کا سر انور جیسے ہی سجدے میں ہوتا ہے, حضور کے کندھوں کے درمیان لا کر غلیظ اوجری رکھ دیتا ہے. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حالت سجدہ میں اپنے رب کریم سے ہم کلام تھے, راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں. ایسے میں غلاظت رکھ دی, حضور علیہ السلام کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا. یہ کفار ہنس رہے ہیں, ہنس ہنس کر اونچی آواز میں قہقہے لگا رہے ہیں, سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کی عمر 8 یا 10 برس تھی. پتہ چلا بھاگتی ہوئی آئیں, اوجری ہٹائی, روتی جا رہی ہیں اور سرکار کریم علیہ السلام کے بدن سے غلاظت کو صاف کرتی جا رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے سر انور اٹھایا. سرکار علیہ السلام بد دعا نہیں دیا کرتے تھے, بڑے بڑے ظلم ہوئے حضور پر, حضور نے کبھی کسی کے خلاف عذاب کی دعا نہیں کی. لیکن آج جب رب سے ہم کلام تھے, جب نجاست حضور پر رکھی گئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے, اے اللہ ولید کو پکڑ لے, عتبہ کو پکڑ لے, شیبہ کو پکڑ لے, عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے, اے اللہ عمارہ پر گرفت فرما. سرکار کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور کی زبان سے یہ باتیں سن کر کفار ڈر گئے, اور پھر وہی ہوا جو میرے آقا کی زبان سے نکلا تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے دعائے عذاب کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان سب پر سخت گرفت فرمائی اور سب کا عبرتناک انجام ہوا. اب اس طرف ہم جا نہیں سکتے, موضوع تبدیل ہو جائے گا. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ظلم کا بازار گرم تھا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں کو چن چن کے شہید کیا جا رہا تھا. کبھی کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا. حضرت خباب, حضرت فاروق اعظم کا دور ہے, حضرت خباب حضور کے حضرت فاروق اعظم کے سامنے تو کمر سے کپڑا ہٹا تو کمر پر عجیب سے داغ تھے. فاروق اعظم کہنے لگے, خباب یہ کیا ہے, یہ کس چیز کے نشان ہے؟
حضرت خباب بن ارت کہنے لگے عمر آپ نہیں جانتے، پتہ نہیں جب ہم نے اسلام قبول کیا تھا مکہ میں تو مکہ والوں نے کیا ظلم کیا تھا، میری مالکہ کوئلے دہکا کر اور میری پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر مجھے گرم کوئلوں پر لٹا دیا کرتی، میرے جسم سے چربی پگھل پگھل کے کوئلوں کو بجھایا کرتی تو بجھتے، وہ نہیں بجھاتی تھی۔ اللہ اکبر، بڑی ظلم کی داستان ہے یہ، ایک پھر الگ موضوع ہے، اس پر بھی ایک عنوان ہونا چاہیے، بلکہ بہت سارا ٹائم چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ پر، صحابیات پر بڑا ظلم ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابیات شہید ہوئی ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، طے ہوتا ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ میں آج گوگل میپ پر دیکھ رہا تھا کہ حبشہ جو ہے وہ کتنا دور ہے، ایتھوپیا، نیا نام حبشہ کا ایتھوپیا ہے، تو میں نے دیکھا 4000 کلومیٹر سے زیادہ دور مکہ معظمہ سے حبشہ ہے۔ اب جو راستے ہیں ان کے مطابق اس دور میں پتہ نہیں کتنا دور تھا، 4400 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے مکہ معظمہ سے ایتھوپیا کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ اپنا ایمان بچانے کے لیے 11 مرد اور 4 عورتیں یہاں سے حبشہ میں چلے گئے اور وہاں پر امان لی حبشہ کے شاہ سے، بادشاہ سے، اور وہاں پر رہنے لگ گئے۔ پھر جب وہ سکون سے رہنے لگ گئے، مزید کچھ صحابہ، کچھ مسلمان، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جا کے مسلمانوں کو تھوڑی سی چین کی زندگی مل گئی ہے تو ہم بھی وہاں چلے جاتے ہیں، مزید کچھ مسلمان چلے گئے، تو اس طرح کل 86 تعداد ہو گئی مسلمانوں کی۔ تو جب 86 لوگ وہاں پر آرام سے زندگی گزارنے لگ گئے تو مشرکین نے کہا یار یہ تو کوئی مزے کی بات نہ ہوئی، وہ جو ہمارے غدار تھے، وہ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے تھے، وہاں سکون سے رہ رہے ہیں، ان کو وہاں سکون پہ رہنے کا حق نہیں ہے، کہیں بھی ان کو سکون سے رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اب سفارتکاری کی گئی، بڑے بڑے سفارتکاروں کو بھیجا گیا، بڑے قیمتی تحائف دے کر بھیجا گیا بادشاہ کے پاس، اور کہا گیا یہ ہمارے باغی ہیں، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ واپس کیا جائے۔ وہاں پر خیر لمبی بحث ہوئی، حضرت جعفر نے بڑی شاندار تقریر کی شاہ حبشہ کے سامنے اور اسلام کی حقانیت بیان کی، تو شاہ حبشہ نے کہا مسلمان یہاں پر جتنی دیر رہنا چاہیں انہیں یہاں پر رہنے کی آزادی ہے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت بھی ہوئی، تو یہ سلسلہ ظلم کا جاری و ساری تھا۔ اور پھر وہ دور بھی آیا کہ جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور تمام مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ کیا اور کہا نہ تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین ہوگا، نہ ان سے کچھ خریدیں گے، نہ ان کو کچھ فروخت کریں گے، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جائے گا، مکہ معظمہ سے نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے صحابہ، شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے درہ نما، جو حضرت ابو طالب کی وراثتی جائیداد تھی، وہاں پر سب لوگ چلے گئے۔ اب کوئی تاجر اگر اس طرف آتا کچھ بیچنے کے لیے، ابو لہب زیادہ قیمت دے کر اس سے خرید لیا کرتا، کسی کو ادھر جانے نہ دیتا، نہ وہاں سے کسی کی چیز ادھر بکنے دی جاتی اور نہ یہاں سے کسی کو وہاں جانے دیا جاتا۔ حالت یہ تھی کہ خشک چمڑا اگر اس کا ٹکڑا بھی کہیں پڑا ہوا ملتا تو مسلمان اس کو بھی بھون کر کھایا کرتے تھے، کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، ہم حضور کے شہزادوں کی باتیں سن کر تڑپتے ہیں، اور تڑپنے والی باتیں بھی ہیں۔ 3 دن کی پیاس ہمیں تڑپاتی ہے، ہمیں چین نہیں آتا کہ رسول اللہ کے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ لیکن یہ گھاٹی میں کتنے دن رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ مہینہ بھی نہیں، 2 مہینے بھی نہیں، سال بھی نہیں، پورے 3 سال یہاں پر محصور رہے ہیں۔ پھر ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان ان سے کہیے کہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا نا وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ جناب ابو طالب مشرکین مکہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے چلو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ وہ جو معاہدہ تم نے تحریر کی تھی اور تم نے کعبے میں اس کو سنبھال دیا تھا، دیوار سے لٹکا دیا تھا، تم اگر وہ معاہدہ میرے پاس لے آؤ تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا،
اور اگر وہ معاہدہ تم میرے پاس نہ لا سکے تو ہمیں جو تم نے محصور کیا ہوا تم ہمارا یہ محاصرہ ختم کر دو گے. وہ کہنے لگے ہم راضی ہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا ہمارا معاہدہ تو محفوظ ہے. وہاں پر گئے تو جا کے دیکھا وہ سارے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہوا ہے. اب وہ وعدہ کر چکے تھے، لہٰذا وہ شعب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہو گیا، شعب ابی طالب کا. لیکن وہ کہنے لگے ابو طالب آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے؟ کہا مجھے میرے بھتیجے نہیں بتایا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی راہوں میں بہت کچھ کیا گیا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچائی گئی. سرکار کریم علیہ السلام کے رستوں میں کانٹے بچھائے گئے. بیان سے باہر ہیں وہ ساری چیزیں. مکہ کے لوگ حضور کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے، آوازیں کستے تھے. حضور کسی سے بات کرنا چاہتے، ابو لہب پیچھے آ کر کہتا ہے اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے، اس پر جادو ہوا ہے، تم اس کی باتیں نہ سنو. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں چلے گئے. یہ وہ دور تھا جب جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور حضور کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کوچ کر چکی تھیں. یہ بڑا غم والا سال تھا، اس کو حضور نے عام الحزن کا، غم کا سال کہا ہے. ایسے مغموم آقا طائف میں گئے کہ شاید طائف کے لوگ میری دعوت پر لبیک کہیں. طائف میں ایک جگہ گئے، ایک بازار میں گئے، وہاں 3 بھائی تھے، تینوں بڑے سردار تھے اس علاقے کے، عبد، یالیل، مسعود اور حبیب، تینوں بھائی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں تبلیغ کرتے ہیں، انہیں رب کا پیغام سناتے ہیں اور بتاتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. وہ آگے سے مذاق اڑاتے کہنے لگے اللہ کو رسول منتخب کرنے کے لیے تو ہی ملا تھا؟ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سخت نازیبہ باتیں کہیں. عربوں میں مہمان کی مہمان نوازی بہت زیادہ ہوتی تھی، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. حضور اتنی دور سے چل کر گئے وہاں اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سخت جواب دیے. سرکار علیہ السلام نے کہا اچھا تم نے میری بات نہیں مانی، نہ صحیح، لیکن مکہ والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا. وہ مزید باتیں کریں گے، مجھے مزید تکلیف پہنچائیں گے. کہنے لگے ہم تو نہیں وعدہ کرتے، ہم تو یہ بھی کریں گے. حضور علیہ السلام بوجھل قدموں سے وہاں چلے تو ظالموں نے اوباش لڑکوں کو راستوں میں کھڑا کر دیا. 2 رویا قطاریں بنا کر حضور کے راستے میں کھڑے ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسنے لگے، اوئے اوئے کہہ کر بد زبانی کرتے ہوئے حضور کو بد زبانیاں کرنے لگے، آوازیں کسنے لگے. یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پتھر برسانے لگے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں کا نشانہ لیتے، پتھر مارتے. سرکار شدت کی وجہ سے اپنا پاؤں اوپر اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پر پتھر مارنے لگ جاتے. اتنے پتھر مارے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین لہو سے بھر گئی. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر بیٹھ گئے. 2 ظالم آئے، کندھوں سے اٹھایا، پھر میرے آقا کو کھڑا کر دیا اور پھر حضور پر پتھر مارنے لگے. سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے چلے. قریب ایک باغ تھا، حضور باغ میں تشریف لے گئے. اس کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے. اے اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے رستے میں میری تذلیل ہوئی، میری تضحیک ہوئی، میرا مذاق اڑایا گیا، مجھے تکلیف پہنچائی گئی. مولا یہ سب تیری رضا کی خاطر تھا. الہی اگر تو اس پر راضی ہے تو مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا لہو صاف کر رہے ہیں، اپنے زخموں کو صاف کر رہے ہیں. حضرت زید روئے جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جھکے ہوئے ہیں. سرکار انہیں بھی چپ کروا رہے ہیں اور اپنے بدن سے خون کے چھینٹوں کو بھی صاف کر رہے ہیں. جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو انہیں کہا اللہ نے سن لیا ہے، جو انہوں نے آپ کو کہا ہے نا اللہ نے وہ بھی سن لیا ہے. حبیب حکم کیجئے، یہ ملک الجبال حاضر ہے، آپ کا ایک حکم ہو، ایک اشارہ ہو، یہ طائف کی ارد گرد جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان ظالموں کو ان پہاڑوں کے بیچ پیس کر رکھ دیا جائے گا. سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے اس کی طلب نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے جبریل، نہیں، میں یہ اشارہ نہیں کروں گا، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا. یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، پر میں امید کروں گا، مجھے اپنے رب سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی نسلوں سے لوگ آئیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے.
سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہاں سے واپس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس مشن میں، اس راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ بن سکا۔ سرکار علیہ السلام مزید عزم و استقلال کے ساتھ اس مشن پر گامزن رہے۔ پھر رب جلیل کی طرف سے حکم آ گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ مکہ شریف چھوڑنا میرے آقا کے لیے آسان نہیں تھا۔ حضور کا بچپن یہاں گزرا تھا، حضور کی جوانی یہاں گزری تھی، بڑی یادیں تھی حضور کی مکہ معظمہ کے ساتھ۔ ہجرت کی رات جب حضور جا رہے تھے، مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے کعبے، یہاں کے لوگوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی یہاں سے روانہ نہ ہوتا۔ کل انشاءاللہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔